बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा दिन, और ये दिन अदलिया के नाम बड़े अहम फैसले, सिर्फ इलेक्शन का नहीं दूसरा भी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में और केपी में 90 दिन के अंदर इंतखाबात इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। 5 में से 3 जजेस ने फैसला दिया और 3 जो थे पाकिस्तान के हक में निकले, 2 नहीं। इलेक्शन पर 2 नहीं राजी हुए। इसकी वजह क्या बनी, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तीनों हलकों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी रोक दिए हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल है कि जब इमरान खान की हुकूमत पंजाब में भी थी और केपी में भी थी, तो असम्बलियाँ तोड़कर दोबारा इलेक्शन में जाकर जीत कर दोबारा हुकूमत बनाने में इतनी बड़ी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है। इस पर मैं कुछ तफसील आपके सामने रखता हूँ। और दूसरा, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अब IMF ने रिपोर्ट खुलकर दे दी कि मसला असल में है क्या, और लेवल प्लेइंग फील्ड की जिसकी बड़ी बात हो, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये लेवल प्लेइंग होता क्या है। इलेक्शन की पहले देखें, सबसे पहले कुछ वजूहात सामने आई इस नतीजे की। ख्वाहिशात अपनी जगह थी, लेकिन जुडिशल आर्डर उसकी मजबूरियाँ हैं। मरियम नवाज़ हों या हाफिज़ साहब हों, अगर ये आर्मी एक्ट पढ़ें या बाकी चीज़ें पढ़ें तो देखेंगे कि इंतज़ामी आर्डर में जो बाकायदा तौर पर वजूहात भी तहरीर करनी पड़ती हैं फैसले में। आपके पास वीडियोज़ हों, आप मार्शल लॉ की धमकियाँ दें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एक लंबे अरसे तक इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर ने पूरी कोशिश की, जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी जस्टिस मुनीर की तरह नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया कि जी ज़रूरत है, टाइम है, मरदमशुमारी है। और उसके बाद लेकिन हाफिज़ साहब ने बड़ी धमकियाँ लगाई थी पहले मार्शल लॉ की, लेकिन जब इन्हें मशवरा मिला कि हालात ऐसे क्या हो गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मामला क्या। 9 रुकनी बेंच जब बना था तो बाजवा की बाक़ियात ने यकीन दहानी कराई कि तोड़ दे बेंच, जस्टिस फायज़ को डालेंगे। लेकिन उमर बंदयाल ने बड़े तरीके से फायज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ऑफिस में उधर कर दिया कि बेंच में शामिल नहीं किया। उसे पता था ये आके गेम करेगा, इसलिए उन्हें नहीं डाला गया। अब सबसे पहले देखें, यही वारदात 1993 में सूरत हाल, जब गुलाम जो था उसने नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कौमी असम्बली तहलील की, तो चारों सूबाई असम्बलियों से जो थी मौजूद थी। वहीद काकड़ का फार्मूला लगाया था, और सदर और जो वज़ीर आज़म थे दोनों को घर भेज दिया। और फिर बाद में जब ये असम्बलियाँ टूटी, इंतखाबात पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं कौमी असम्बली के, फिर कौमी सूबाई असम्बली के, ये अलग अलग दिनों में होते थे। पहले इनमें 2 दिन का वक्फा रखा जाता था, लेकिन फिर जब वक्त बदला तो ये फिर एक ही दिन कर दिए गए। फारूक लगारी आया जब, तो उसने भी बेनज़ीर की हुकूमत आपको पता है हटाई। 1997 में पहली दफ़ा जब इलेक्शन हुए तो दोनों एक ही दिन हुए। उस वक्त पंजाब और केपी के अगर ये जो इलेक्शन है ये 3 महीने, और बाकी असम्बलियों के बलोचिस्तान और सिंध के अगर अक्टूबर में हो तो फिर इनमें 6 महीने का फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए फिर एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन असम्बलियों की जो मुद्दत है इस वक्त वो 5 साल की है, और इस मुद्दत को मुकम्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे मानों में 2 बड़े सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, इमरान खान की हुकूमत। तो कौमी असम्बली में जो और सेनेट की अक्सरियत भी और बाकी भी, इसमें भी इन तमाम पर एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलकत को फैसला तो दिया इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का। अच्छा, मैं मज़े की बात है, आपको वही बातें हुई जो मैंने बताई थी। 48 घंटों में ऐलान करेंगे, मैंने आपको बताया था। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को रगड़ा देंगे, वही हुआ। तारीख उसने नहीं दी, आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन को कौमी जो सूबाई हुकूमतें उनसे डिस्कस करके बात आगे करें। अब 9 तारीख को आगे भी कर सकते, पीछे भी 9 अप्रैल को, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर। तो ये तो फैसला था, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही, कल सारी खबरें आपके सामने रखी थी। इन असम्बलियों की मियाद और इसके जो इंतखाब का एक माहौल है, इससे कौमी असम्बली के नताज में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा। जहाँ इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी की बात थी, मुझे लगता है ये 3/4 कन्फर्म है इंशाल्लाह। अब देखें, पंजाब और केपी में इमरान खान की हुकूमत अब अगले 5 साल पक्की होने का मतलब बड़ा अहम है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये हवाओं का रुख बदला क्यों? ये हाफिज़ एंड कंपनी बदले कैसे? ये लातों के भूत इतनी आसानी से मानते नहीं, ये कैसे मान गई? और ये प्लेइंग फील्ड क्या है जिसको ये लेवल करना चाहते हैं? देखिए, प्लेइंग फील्ड पहले मैं बताऊँ, इमरान खान और नवाज़ शरीफ के दरमियान कहते हैं जी फ़र्क ख़त्म करें, कर दें। नवाज़ शरीफ को कहें पहले 26 साल 30 साल सियासत करे अपने सर पर अकेले, फिर इमरान खान का नवाज़ शरीफ से मुकाबले के लिए इमरान खान को 3 मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनाएं आप। नवाज़ शरीफ को भी कहे इलेक्शन कैंपेन में क्रेन से गिरे इमरान खान की तरह बिल ऐन मौके पर, फिर नवाज शरीफ भी उसी तरह वज़ीराबाद में जो इमरान खान के साथ वही मामला हो, 4 खाए, और फिर नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान के अंदर रहकर अपना इलाज करवाए। फिर इमरान खान को भी $2 अरब के असासे दें जितने नवाज शरीफ के मौजूद हैं। इमरान खान के पास एक बनी गाला का घर ही है ना, फिर उसको भी एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स दें, पूरी दुनिया में ज़मीन जायदाद उसके नाम बना के दें। नवाज शरीफ से भी फिर इलेक्शन जब जीत जाए तो उससे 40 सीटें छीन लें, और फिर ये तमाम जो
باتیں برابر ہوگی. دیکھیں جب خان موجود تھا آیا تھا تو اس وقت مورال گرا ہوا تھا. خان نے وہ مورال اٹھایا, لاک ڈاؤن میں سے, مشکلات میں سے اکانومی کو نکالا, ملک کی معیشت کو بنایا, افغانستان کا انخلا تھا, فوج کی ضروریات پوری کی, یہ تمام چیزیں خان نے کی. نواز شریف دور دور تک نہیں بیچارہ یہ کر سکا, کبھی سوچ بھی نہیں سکتا یہ چیزیں. اب یہ مریم نواز یا نواز شریف کی ننی منی خواہشات جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بچوں کی طرح کہ خان کو نااہل کرو, نواز شریف پر مقدمات ختم کرو, نون لیگ کے الیکشن کا میدان بناؤ, یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے. حقائق یہ ہیں کہ ڈیفالٹ ملک کا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا, $16 ارب کی کمی چین سعودیہ نے نہیں دیے جب, تو پاکستان کے قرضوں کو اب چین نے یہ ری شیڈول نہ کیا جو آ رہا ہے, اور IMF کی ڈیل جو شاید اب مل جائے, لیکن پھر یہ ارجنٹینا, یونان اور سری لنکا جیسا ڈیفالٹ لوگ سمجھیں, لیکن یہ اس طرح کا ڈیفالٹ ہوگا نہیں. ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہمارا ڈیفالٹ ستمبر سے ہو چکا تھا جب اسحاق ڈار نے ایلسیاں بن گئیں. آپ دیکھیں آج جیروسلم پوسٹ آسٹریلین اخبار لکھ رہا ہے کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیں کسی صورت میں, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ کس حد تک جائیں گے اور ہندوستان کو خطرہ ہے. کیوں؟ حالات ایسے ہیں. دیکھیں کہ پاکستان کی فوج کے پاس راشن کی سپلائی اور ضروریات اشیاء ختم ہو رہی ہیں, کمی ہوگی شدید. ابھی آرمی چیف کے سامنے مسئلہ رکھا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک ہم ہندوستانی فوج کے ان کے فوجیوں کا مذاق اڑاتے تھے, بیچاروں کو روٹی نہیں دیتے, بارڈر پر سارا سارا دن کھڑا رکھتے ہیں, روٹی نہیں دیتے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ معاف کرے یہ حالات ہمیں بھی فیس کرنے پڑیں گے. اور اس راشن اور اشیاء کی کمی کی وجہ سے یہ کالعدم تنظیموں کے خلاف جو آپریشنز ہیں بلوچستان میں, وہ یہ بڑے مشکل پڑی ہوئی ہے, جو ان کے خلاف, عام لوگوں کے نہیں. اب کھانا پینا آپ کو پتہ ہے ان کے میسز میں کیسا ہوتا ہے, وہاں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے بلوچستان اور ان علاقوں میں جہاں پر کالعدم لوگوں کے آپریشنز ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہے یہ معیشت گرنے کا پہلا جھٹکا انہیں لگا. اب عمران خان کی یاد انہیں آئی ہے, اسی لیے انہوں نے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مسائل ان کی طرف بھی آئیں گے. اور یہی دیکھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی آج کی دوسری بڑی خبر, موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ پچھلے 30 سالوں سے سب سے زیادہ کم کی, یعنی 2 درجے پاکستانی کرنسی مزید نیچے چلے گی. تو دیوالیہ پن جو بیرونی قرضے ادا کرنے کی طاقت اور لڑکھڑا رہی ہے اکانومی, اس میں ریٹنگ گرنا بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے لیٹے ہوئے, $1 ارب کے لیے صرف. اتنی محنت, اتنی منتیں ترلے IMF سے کر رہے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ یہ قرض آنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی نئے ٹیکس لگا کے ہم اس طرح کریں گے, لیکن فارن ریزرو خزانے میں ہے ہی نہیں مال. حالات منشی اسحاق ڈار کے کنٹرول سے مکمل باہر ہے. اسی لیے یہ آخری جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا الیکشن کروائیں, سارا گزارا نہیں ہے اور نہیں ہم سے چل سکتا. ہاتھ اٹھا دی اس نے. یہ پیٹرول میں جب انہوں نے کمی کی, مجھے اسی وقت پکا یقین تھا کہ الیکشن اب لازمی ہوں گے. IMF نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت لانی ہے تو عمران خان سے گارنٹی لکھواؤ, اسے لکھوا کے لاؤ. IMF کی صدر نے تو بھی بات ہی بڑی کلیئر کر دی, سیدھی سیدھی ویڈیوز منظر عام پہ آ کے اس نے کہا ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ جا کے پاکستان میں غریبوں پر ٹیکس لگائیں, یہ ہمارا نام لگاتے ہیں. ہم نے تو انہیں کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے کہا جو دے سکتے ہیں, جو امیر لوگ ہیں, یہ ان سے لیں, ملک ریاض وغیرہ سے. انہوں نے واردات یہ رکھی ہے جی, ہمیں IMF کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ, بجلی کی قیمت بڑھاؤ. یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے. ٹیکس جو دے سکتا ہے امیر بندہ جو ہے ان سے نکلوانے سے دیتی نہیں. اب دیکھیں ججز, سیاستدان, جرنیلوں پہ پہلی دفعہ ٹول پلازا پہ نکلنے پہ ٹیکس دیں گے, وہ پہلی دفعہ تاریخ میں. انہیں پہلے سے پیٹرول, گاڑی, نوکر, گھر, ریٹائر سب کچھ مفت, بڑے بڑے محلات علیحدہ, بدماشیاں علیحدہ, ان سے اوپر یہ سارے ششکے علیحدہ. لیکن وہ نااہل بھی ہیں, نہ کرے بھی ہیں, نہ کارا, نہ کھٹو, سارا کچھ ہے. لیکن وجہ دیکھیں نا, 1 سال ہو چکا ہے خان کی حکومت ختم ہو, 1 سال. یہ اکانومی سنبھال نہیں سکیں. یہ سب مذاق اڑاتے تھے اسد عمر کا. یہاں پہ بھارت میں دیکھیں جمہوری تسلسل جو چل رہا ہے, میں اس کی مثال لازمی سے دینا چاہتا ہوں کہ فوج اور اپنے مفادات وہ کتنے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. ایک طرف روس سے وہ S-400 میزائل سسٹم خرید رہے ہیں, دوسری طرف دنیا بھر کی G20 کانفرنس کروا رہے ہیں, انویسٹمنٹ پیسہ. دہشت گردی کے واقعات وہاں پر 40% کم ہوئے اور پاکستان میں 40% بڑھ گئے. اب آپ اندازہ کر لیں. اور کشمیر میں صرف دیکھیں جس کا اتنا شور مچایا ہوا تھا, بھارت وہاں میٹھے پانی کے ذخیرے, ڈیم بنا رہا ہے. پاکستانی دریاؤں کے اوپر دڑا دڑ ڈیم, یہ بول بھی نہیں سکتے آگے سے. عمران خان نے 5 ڈیموں پر کام شروع, آگے حالات کے ہیں آپ دیکھ لیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے کشمیر میں, اور وہاں اپرچونٹیز, بزنس ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں, سرمایہ لا رہے ہیں نا, بھاری سرمایہ. تو جو ان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہ کچلنے میں بڑی آسانی ہے. اب تو ایک طرف ان کے لیتھیم کے ذخائر نکل رہے ہیں, تو دوسری طرف کشمیر کی تحریک سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے انہیں خاموشی سے ٹارگٹ کلنگ کری جا رہے ہیں. اور ادھر CPEC جو چل رہا تھا کام, اور جو کشمیر ہماری سائڈ پہ گلگت بلتستان, وہاں حکومت کے خلاف احتجاج, ٹیکس لگانے پر احتجاج, بھوک ہڑتال, کام ہی کوئی نہیں. کیونکہ وہاں ہندوستان میں الیکشن ہوتے رہے, منتخب حکومتیں آتی نہیں, اور یہی وجہ ہے وہاں ہندوستان ہوا, بنگلہ دیش ہوا, ان کے حالات دیکھ لیں, ہمارے دیکھ لیں. ہم ایک چھوٹے سے الیکشن پہ خوشیاں منا رہے ہیں.
اور پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ ہے۔ دیکھیں جب تک جنرل باجوہ کی باقیات کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے، کمپنی کو بالکل سائڈ پہ ہونا پڑے گا۔ یہ ابھی دیکھ لیں محسن نقوی کی باقیات ہے، پنجاب کی تمام زکوٰۃ کمیٹیوں کے اور بورڈ کے اوپر سے بندے ہٹا دیے۔ وہ قاسم علی شاہ الحمرا آرٹس کونسل کا چیئرمین بنایا، جسے پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے، اور سب سے زیادہ جتنی جلدی یہ اللہ معاف کرے ذلیل و خوار بندوں میں اس کا نام بھی آ گیا۔ بولنے کا نتیجہ دیکھ لیں اب اس کے الیکشن میں، لیکن درد نکلے گا، درد بھی ہوگا، دکھ بھی نظر آئے گا۔ موٹیویشن کرتے ہیں نا لوگ، اس کہانیاں سناتے ہیں، اب کھل کر وہ بتائیں گے کہ دیکھیں کیسے میں نے اپنی عزت اور شہرت داؤ پر لگائی۔ تو لوگوں کو لیکن یہ نہیں کہیں گے نوکری چھوڑو کام شروع کرو، جہاں لوگوں نے لا لینی جوتی میں کہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، لوگوں نے اتار لینا وہی چھتر۔ اب انصاف ملنے کی بات ہے۔ دیکھیں کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی خان نے 3 بجے کیس لگایا، 3:55 پہ انصاف ہو گیا، اتنی جلدی اتنی سپیڈی سے۔ عمران خان 70 پیشیاں بھگت چکا ہے ان کیسز میں جو آپ اگر خود جائیں کبھی تھانے میں تو تھانے دار ہنستا ہے وہ کیس رجسٹرڈ کرتے ہوئے، ایف آئی آر کروانے جائیں یہ جو کیسز عمران خان پہ بنے ہوئے وہ لوگ ہنستے ہیں، اس کے کیس بناؤ گے؟ کوئی مجسٹریٹ نہیں، یہاں پہ کوئی ایک مجسٹریٹ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، شیو کروا رہا ہے جی، اسے امجد شعیب نظر آ گیا جی، لوگوں کل سے کام پہ مت جاؤ، دفتر میں غداری کے زمرے میں آ گیا۔ اور بندہ پھر ان سے پوچھے سوال یہاں پہ جنہوں نے لگایا یہ جو سینئر جج ہیں جسٹس فائز اور یحییٰ افریدی، ان کی تبدیلی پر جو بینچ کی تبدیلی پر کیس کی سماعت سے انکار کر رہے تھے، کام کاج چھوڑ کے بیٹھے نہیں کرتے، تو پھر انہیں امجد شعیب نے مشورہ دیا تھا پھر اگر اس پہ بغاوت پرچہ کیا ہے امجد شعیب صاحب پہ تو ان پہ جسٹس فائز اور یحییٰ افریدی پہ بھی کرے نا بغاوت کا کیس۔ انہوں نے بھی کام کاج چھوڑ دیے سن کے بعد۔ میرا ذاتی خیال ہے سری لنکا پلس ماڈل بننے میں تھوڑا سا وقت موجود ہے، کان پکڑ کر معافی مانگ لیں، عمران خان کو دھوکے سے بلا کر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری نہ کریں۔ کل جس طرح لوگ آئے اور عدالت کے گیٹ کو انہوں نے قسطنطنیہ کا قلعہ سمجھ کر اور ارطغرل ڈرامے کی وہ یہ نہ ہو کہ شوٹنگ شروع ہو جائے اور وہ شیخ رشید علی بات جوڈو کراٹے ہوں اور پھر معاملہ خراب ہو جائے بہت۔ اس سے بچیں، الیکشن کروائیں، جس طرح جو جینون کام ہے اس پہ کوئی 2 نمبری نہ کریں، حکومتیں بننے دیں، حکومتیں بنتی ہیں، کام چلتے ہیں، آپ اپنی بدماشی ساتھ ساتھ جاری رکھیں جو آپ نے کرنی۔ ابھی دیکھیں کتنا سینئر رپورٹر اس کو انہوں نے ساری زندگی ہائی کورٹ کا رپورٹر ہے اسلام آباد میں 15 سال سے، مار مار کے اس کا پولیس ستیہ ناش کر رہی ہے۔ اس ظالموں ایسی کون سی دشمنی ہے تم لوگوں کی صحافیوں سے؟ کیا بگاڑا خبر دیتے ہیں؟ کیا تکلیف کیا کرتے ہیں تمہیں؟ کیوں مارتے ہیں انہیں خواہ؟ اس نے صرف اتنا کہا، ایک خبر دے دی کہ اس بینچ میں سے یہ جج جو ہے یہ مستی کار ہے، انہوں نے غصہ آ گیا سہولت کاروں کو، باہر اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ اس کو ٹویٹ تھی صحافی کی، حالانکہ اس نے بڑے طریقے سے لکھی، کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا، لیکن پھر بھی چونکہ اس نے اس جج کا نام لے لیا کہ یہ جج مندوخیل ہے، یہ جج یحییٰ افریدی ہے، یہ جج فائز عیسیٰ ہے، بھائی تو لیتا ہے نا، تو انہوں نے باہر اس کو پکڑے پھینٹی لگانی شروع کر دی، مار مار کے ستیہ ناش کر دیا اس کا۔ ایسے ظالم بے درد لوگ ہیں۔ پھر رگڑا تو پھر لگے گا، پھر اس طرح آپ کو پتا ہے، پھر جب ہم تو پھر رگڑیں گے۔ بہرحال اپنا خاص خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔